بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع صحابہ سیریز کے اندر ہمارا جو گزشتہ موضوع تھا اس کا تعلق تھا خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور ان کی جو خلافت تھی ان کے اندر جو بیعت لی گئی وہ کس طرح لی گئی اور اس طرح ان کی جو حکمتیں تھیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے انہی سے متعلقہ کہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ایسے فرامین ملتے ہیں یا قرآن و احادیث سے ایسے کون سے نصوص اور دلائل ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی حقدار تھے، سب سے پہلے انہی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا اور انہی کو نامزد کیا گیا۔ اس حوالے سے جو سوالات ہیں یا اشکالات ہیں بعض لوگ وہ اٹھاتے ہیں، تو ہم حسب معمول چلتے ہیں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی جانب، جو کہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، ان سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شیخ بہت شکریہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، جو پہلا آپ سے سوال ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یا ان کی طرف سے کوئی اشارہ تھا؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اہل سنہ والجماعہ کے اس بارے میں دو موقف پائے جاتے ہیں، دو قول پائے جاتے ہیں ان کے ہاں۔ بعض علماء کا تو موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے نام لے کر باقاعدہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حکم دیا ہے اور ان کا نام لے کر کہا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ اور دوسرا موقف اس کے مد مقابل وہ یہ ہے کہ اگرچہ باقاعدہ حکم تو نہیں دیا نام لے کر، لیکن آپ نے اشارتاً امت کی رہنمائی کی ہے کہ میرے بعد تم نے کس کو خلیفہ جو ہے وہ منتخب کرنا ہے اور اس کا انتخاب کرنا ہے۔ جن علماء کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے باقاعدہ حکم دیا اور آپ نے نام لے کر جو ہے وہ تعین کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ خلیفہ ہوں گے، ان کی جو دلیل ہے وہ دو احادیث ہیں۔ ایک حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو اللہ کے نبی سے اس کو کوئی حاجت تھی، کوئی سوال تھا یا کوئی چیز طلب کی اس نے، تو اللہ کے نبی نے اسے دوبارہ آنے کا کہا کہ تم دوبارہ میرے پاس آنا، فلاں فلاں وقت میں آپ کو وہ چیز جو ہے وہ دوں گا۔ تو اس عورت نے آگے سے سوال کیا، قالت أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، کہ کیا خیال ہے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر یہ چیز مجھے کون دے گا، یعنی کس سے رجوع کروں اگر میں آپ کو۔ اور راوی کہتے ہیں گویا کہ وہ یہ مراد لے رہی تھی کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو پھر میں کس سے ملاقات کروں اور کس سے رابطہ کروں، کس کی طرف رجوع کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا إِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ، یعنی میں اگر تمہارے آنے سے پہلے فوت ہو چکا ہوں، دنیا سے جا چکا ہوں، تو تم نے ابو بکر سے رجوع کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ حدیث صحیح ترین جو مصادر ہیں اہل سنہ کے ہاں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر نام لے کر کہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور مجھے تم نہ پا سکو تو تم نے ابو بکر سے رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، کہ تم میرے لیے ابو بکر اپنے باپ اور اپنے بھائی یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو کوئی خواہش رکھنے والا، تمنا رکھنے والا یہ تمنا نہ کرے اور وہ کہے کہ انا اولا، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم ابو بکر کو لے آؤ، اپنے والد کو، ان کو بلاؤ۔ اور یہ اس وقت آپ نے کہا جب آپ بیمار ہوئے اور آپ جو ہے وہ اپنے آخری مرض اور بیماری کے اندر موجود تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ تم اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں جو ہے وہ انہیں لکھوا دوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جب
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کاغذ قلم لانے کا کہا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ کہ اللہ تعالیٰ اور مومن جو ہیں وہ قطعاً اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرا جانشین اور خلیفہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے یہاں باقاعدہ ابو بکر کا نام لے کر کہا ہے کہ میں ان کے لیے باقاعدہ یہ ایک عہد لکھ دوں جس کے اندر ان کی خلافت کا ذکر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کو کوئی اور تمنا کرنے والا یہ نہ کہے، خواہش رکھنے والا کہ آنا اولا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ دو دلائل ہیں ان علماء کے جو کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ اس کے مد مقابل اکثر علماء اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم نہیں دیا اور نہ آپ نے نام لے کر کہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق ہوں گے، لیکن آپ نے امت کے لیے اس قدر اشارات کر دیے کہ آپ کو یقین تھا کہ امت جو ہے وہ میرے بعد ابو بکر کو ہی خلیفہ بنائیں گی۔ انہوں نے چند ایک قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے اور چند ایک احادیث سے استدلال کیا ہے۔ ناظرین کے سامنے دونوں طرح کے دلائل ہم رکھتے ہیں تاکہ مسئلہ جو ہے مزید واضح ہو جائے۔ قرآن کریم کی جن آیات سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے، ان میں سب سے پہلی آیت وہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہتے ہیں کہ یہاں نبیین کے بعد صدیقین کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے کہ صدیقین میں سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح ہے، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جو ہے وہ احد پہاڑ پہ آپ چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو احد نے حرکت کرنا شروع کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اور یہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ صدیق کا لقب ان کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا اور آپ نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ نے باقاعدہ کہا ہے اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدانی، کہ احد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو یہاں صدیقین کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو شامل کیا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نبیین کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے، اور صدیقین میں سر فہرست جو ہیں وہ، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ صدیقین میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے فضیلت کے اندر ہے۔ بے شک اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے۔ تو یہاں مہاجرین کو مقدم رکھا گیا انصار سے، اور مہاجرین میں جو فضیلت میں سب سے پہلے سر فہرست ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری آیت جس سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارات موجود ہیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی، وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی کے بارے میں دشمن سے ڈر رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر تھوڑا سا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی دشمن دیکھ لے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا ادراک ہو جائے گا اور ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر کیا گمان ہے تیرا، کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تمہیں خوفزدہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کو ذکر کیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت میں، اسلام لانے میں، ہر چیز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں اور سبقت لے جاتے رہے ہیں، اور ہر چیز کے اندر لہٰذا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلافت کے حقدار ہیں تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اشارات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ایک حدیث میں
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں ایک قلیب کا ذکر ہے، کنویں کا ذکر ہے کہ میں نے وہاں سے پانی کھینچ رہا ہوں، تو ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ 2 ڈول کھینچے، تو لیکن فنزع دلوینی وفی نزعہ ضعف، کہ انہوں نے 2 ڈول کھینچے لیکن اس کے 2 ڈول کھینچنے میں ان کے کچھ کمزوری تھی، تو پھر آپ نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کا اس خواب کو بیان کرنا، اور انبیاء کی خواب حق اور وحی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا، ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے آ کر اس سے 2 ڈول کھینچے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے حوض پر تھا، یعنی ایک حدیث کے الفاظ میں حوض کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں جو ہے وہ کنویں کا ذکر ہے، قلیب کا ذکر ہے، تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 ڈول کھینچے، لیکن وفی نزع ضعف، ان کے کھینچنے میں کچھ ضعف اور کمزوری تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ضعف اور کمزوری سے اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ بہت کم ہوگا اور اس کے اندر فتنے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر فتوحات کم ہوں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو اندرونی فتنے تھے ان کو ختم کرنے 2 سال ان کے جو ہیں وہ تقریباً ان کے اندر ہی گزر گئے، اور دورانیہ بھی ان کا کم تھا۔ اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے پیش گوئی تھی کہ ابو بکر بہت جلد فوت ہونے والے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے، یعنی صحابہ کرام میں جو لوگ آپ کو سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے جو ڈول کھینچنے میں کمزوری، اس سے مراد فتوحات کم ہوں گی، اور اس میں وہ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندرونی فتنوں کو ختم کرنے میں ہوں گے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر نے کوئی جرم کیا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ غفر اللہ لہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دورانیہ جو ہے وہ بالکل تھوڑا ہوگا، اور وہ چونکہ اس کے اندر فتنے تھے اس وجہ سے فتوحات زیادہ نہیں ہوں گی، یہ اصل مقصود ہے، اور اس میں وہ معذور ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا جو اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کرنا اور اپنا جانشین بنانا، یہ بھی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہونے چاہیے، اور خلیفہ ہوں گے، اور مسلمان جو ہے وہ یہ اشارہ سمجھ جائیں گے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جب اللہ کے نبی بیمار ہو گئے اور آپ مسجد میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ منتظر ہیں، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو اور وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد خلیفہ اور آپ کے جانشین جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح امت کا اگر ہم یہ کہیں کہ اہل سنہ والجماع کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام مہاجرین اور انصار کا اجماع ہے، اور اس اجماع کو نقل کرنے والے بہت سارے علماء ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، تاریخ بغداد میں انہوں نے نقل کیا ہے، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الابانہ کے اندر نقل کیا ہے، اسی طرح امام صابونی نے، امام بہقی نے، امام ابن قدامہ حنبلی نے، اسی طرح بہت سارے علماء نے جو ہے وہ اس اجماع کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کا اور اہل سنہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کائنات کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ سارے دلائل ان لوگوں کے ہیں جو ان علماء کے جو کہتے ہیں کہ نبی کائنات نے اگرچہ حکم تو نہیں دیا، اگرچہ صراحت کے ساتھ واضح طور پر نام لے کر تو نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، لیکن آپ نے اتنی اس حد تک رہنمائی کر دی کہ آپ کو یقین تھا کہ میرے بعد امت اس مسئلے میں بھٹکے گی نہیں، بلکہ وہ جو حق اور سچ ہوگا اسی کو لیں گے اور اسی پر امت جو ہے وہ متفق ہو جائے گی۔ یعنی اس کو ہم اشارہ ہی مراد لیں گے؟ جی بالکل، راجح یہی ہے کہ اشارہ ہے۔ صحیح، لیکن چاہے اگر ہم اس کو اشارہ مراد لیتے ہیں تو پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یعنی اگر تو آپ اس کو اشارہ کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا، جس طرح آپ نے حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ تمہارے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو
یہ جو فتنے تھے جو بعد میں پیدا ہونے تھے ان کے بارے میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہی ہوا تھا، تو بتا دینا چاہیے تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ امت اس مسئلے میں بھٹکے گی نہیں، اور یہ ترتیب جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ذکر کیا، میں نے پیچھے خواب کا ذکر کیا کہ آپ نے اس کے اندر پانی کھینچنے کا ذکر کیا. اس میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق یعنی ابن ابی قحافہ نے 2 ڈول اس سے کھینچے. پھر عمر کا ذکر کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، انہوں نے اس سے ڈول کھینچے، اور جیسے کوئی طاقتور آدمی جو ہے وہ کھینچتا ہے اس طرح انہوں نے کھینچے، اور کافی کھینچے اسے ڈول. اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ان کے بعد عمر ہوں گے، اور اسی طرح اور بھی کئی دلائل جو ہیں وہ اس بارے میں موجود ہیں. تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا، اور آپ کو یقین تھا کہ اس مسئلے میں امت بھٹکے گی نہیں. کیونکہ اگر آپ کو ڈر ہوتا کہ امت اس مسئلے میں بھٹکے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعین کر دیتے اور حکم دیتے. پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ پیچھے جو میں نے روایت ذکر کی ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ رب العالمین اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرا جانشین بنانا قبول ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلے میں اگرچہ کچھ اختلاف امت کے اندر ہوگا لیکن امت بھٹکے گی نہیں. آخر حق پر امت متفق ہو جائے گی، اور وہ حق ابو بکر صدیق کی خلافت کا تھا، لہٰذا اس مسئلے کے اندر ضرورت ہی نہیں تھی. اور رہا سوال یہ کہ پھر اگر آپ ذکر کر دیتے تو اس میں حرج کیا تھا؟ تو اس میں واللہ عالم جو حرج ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی دوسرے انسان کے دل کے اندر جانشینی اور خلافت کی تمنا ہے تو کہیں اس کے دل کے اندر کوئی برا مطلب کہ کراہت محسوس نہ ہو، یا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، اور آپ رحیم اور کریم اور رحمۃ اللہ عالمین تھے. تو آپ کے ہم یہ یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ توجیہ ہو سکتی ہے. باقاعدہ جو دین دیا، یعنی جو اللہ کا دین تھا اس کو جب مکمل کر دیا تو اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز، ایسی دلیل ہے کہ جو دوسروں کو بھی جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ اسلام کے اندر انصاف اور عدل کو کس طرح بالکل خاطر رکھا جاتا ہے. یعنی کہیں یہ کسی کے دل کے اندر نہ آئے کہ شاید جو ہے وہ نبی کائنات نے چونکہ ان کے دوست تھے اور ان کے یار غار ہیں تو فلاں اس وجہ سے حکم دیا کہ تم یہ کرو. تو اس وجہ سے اس مسئلے کو چھوڑ دیا کہ کسی دوسرے کے بارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے دل کے اندر کہ جس کے اندر کوئی تھوڑی بہتی بھی خلافت کی تمنا ہو، اللہ کہ نبی علیہ السلام نے تو اب میدان کو چھوڑا ہی نہیں، مطلب آپ نے تو تعین کر دیا ہے، لہٰذا اگر تعین نہ کرتے تو ہو سکتا ہے میری باری آ جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے میری باری آ جاتی، اس وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تعین کر دیا جاتا ہے نا تو اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس کے اندر یعنی منافقین بھی موجود تھے، کئی اور دوسرے لوگ تھے، کئی کمزور جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی موجود تھے. تو اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا کہ جب صحابہ اکرام باقاعدہ ان کی فضیلت کو تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اس سے زیادہ ان کے نفس کے اندر اطمینان ہوگا. یعنی اطمینان تو نبی کے حکم پر بھی تھا. اللہ و حاشا ہم صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے نبی کائنات کا حکم اور اس کو تسلیم نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ اشارات ہی صحابہ نے لے لیے، بلکہ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان آغاز میں کچھ اختلاف ہوا اور ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے وہ یعنی قریش میں سے ہوگا اور ہم مہاجرین ہیں، اس وقت انصار جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے، انہوں نے آ کر ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ امامت کے اندر ابو بکر سے کوئی مقدم نہیں ہوا. تو اس وقت انصار نے سب نے بیک زباں ہو کر کہا کلا و حاشا کہ ابو بکر سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں. اس وقت سب نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ دے، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نص نقل کی ہے، عبارت نقل کی ہے طبقات الکبریٰ کے اندر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوبکر صدیق کی خلافت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، یعنی دین کے اندر امام بنایا. فرماتے ہیں فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دینینا فقدمنا ابا بکرین،
کہ جس کی دینداری کو اللہ کے نبی نے ہم سے مقدم کیا دینداری کے اندر یعنی امامت کے اندر، تو ہم نے اس کو اپنا دنیا کا امام بنا لیا۔ اس وجہ سے چونکہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ دین کے اندر یعنی امامت کے اندر، نماز کے اندر ہمارا امام بنایا، ہم نے دنیاوی سیاست کے لیے جو دین کی روشنی کے اندر تھی اس میں بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنا امام۔ اور یہ نص ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین سے، یہ طبقات الکبریٰ کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت علی نے بھی اس چیز کو دلیل بنایا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو ہمارے لیے پسند کیا، تو ہم نے نبی کی پسند کو لے کر اس دین کی امامت کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے ابو بکر کو جو ہے وہ بنا کر ہم نے اپنے آپ سے ان کو آگے کیا۔ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا اس مسئلے پر اجماع تھا، اور آل بیت کا بھی اجماع تھا، آل بیت کا بھی اجماع۔ اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آل بیت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، ہم کہتے ہیں کہ آل بیت سیدنا علی بن ابی طالب سے لے کر جتنے بھی اس وقت آل بیت، حضرت عباس تھے اللہ کے نبی کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس تھے، حضرت علی کے جو ہے وہ دیگر عزیز و اقارب ان کے حسن و حسین تھے، سارے آل بیت کے لوگ، کسی ایک نے نکل کر نہیں کہا کہ ہمارا خلافت کا حق تھا۔ کسی ایک نے بھی، کوئی ایک صحیح دلیل، صریح دلیل نہیں ملتی کہ آل بیت میں سے کسی ایک نے بھی نکل کر کہا ہو کہ ہمارا خلافت کا حق تھا۔ کسی ایک انصار میں سے نکل کے کہا، اس نے ابو بکر کے بعد، یعنی جب ابو بکر کا نام پیش ہوا اور ابو بکر کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی، تو کوئی ایک فرد بھی نہیں نکلا، کوئی ایک ایسی تاریخ میں، صحیح تاریخ میں، صحیح حدیث میں کہیں بھی آپ کو یہ دلیل نہیں ملتی کہ کسی ایک نے نکل کر کہا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ نہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، نہ ہی دیگر جو آل بیت کے لوگ موجود تھے، اور نہ انصار اور نہ مہاجرین۔ سب سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے یعنی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور صحابہ اکرام کو ان کی رہنمائی کی، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، جو حق تھا اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا وہی ہوا ہے۔ اس وجہ سے علماء اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ صحابہ اکرام کی جو ترتیب فضیلت میں ہے وہی ترتیب خلافت میں ہے، اور جو ترتیب خلافت میں ہے وہی ترتیب فضیلت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شیخ جس طرح بھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی اس چیز کی مخالفت نہیں کی یا خود نامزد کیا اپنے آپ کو یا کسی کو، لیکن ہمیں یہ چیز تو ملتی ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ چیز بیان کی، آپ نے کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو بیعت تھیں وہ اس کے اندر تاخیر کی حضرت ابوبکر صدیق۔ جی ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ تاخیر کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بکر کی خلافت پر وہ راضی نہیں تھے یا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا، اور وہ دوسری دفعہ بیعت تھی۔ نے کہا کہ پہلی دفعہ ہیں جو اس چیز کو باقاعدہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ابوبکر صدیق کی بیعت کی، ایک بیعت جو ہے وہ خاص تھی اور ایک بیعت عامت الناس کے اندر تھی۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید علی نے بیعت نہیں کی، تو جب لوگوں کے اندر یہ عام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اعتماداری کے اندر مصروف رہا اس وجہ سے، اور اس شک کو دور کرنے کے لیے دوبارہ پھر انہوں نے مسجد کے اندر علی اعلان جو ہے وہ سب کے سامنے بیعت کی۔ تو 2 دفعہ، وہ پہلی بیعت جو ہے وہ خاص تھی، اس کے بعد عام سب کے سامنے انہوں نے بیعت کی۔ تو وہ عموماً جو پہلی بیعت تھی وہ بعض لوگوں کے علم میں نہیں تھی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خلافت کا ان کا حق ہوتا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ یہ تقدیر کے اوپر بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خلافت کا حق کسی اور کا تھا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کا نہیں تھا، یا جو ترتیب ہے وہ ایسی نہیں ہے، باقاعدہ نمبروں کی قوالیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ جی بالکل، یہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ رب العالمین اور مومن اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور جانشین ہو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مراد یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور ایسے ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رہنمائی کی امت کی۔ یعنی ہمارے جو ایسے مسلمان ہیں، بظاہر ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی ہیں، کلمہ گو، لیکن جب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اعتراض کر کے ان کی شان کے اندر ایک تو گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو یہ، ایک طرف آپ ان کو مولا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، اور ایک طرف وہ اپنا حق بھی نہیں لے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کے تو اس طرح وہ اس چیز کو حق سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ حق ہے، اگر وہ ان کے حق میں ہوتا تو وہ ان کو مل کے رہتا۔
دیکھیے یہ جو چیز ہے نا کہ خلافت کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ ترمذی اور دیگر کتب سنہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد جو دو ہیں ان کی اقتداء کرو، اور آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر اور عمر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم بالذین من بعدی، کہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے اندر کتنی دیر باقی زندہ رہنے والا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے فانی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، کہ میں اس مقدار کو نہیں جانتا، ان ایام کو اور ان سالوں کو یا اس مدت کو جو تمہارے اندر میں نے باقی رہنا ہے، لہٰذا میرے بعد جو دو ہیں، آپ نے کہا بالذین من بعدی، یعنی میرے بعد جو دو ہیں، یعنی دو کا آپ نے باقاعدہ دو کا ذکر کیا ہے، اور پھر آپ نے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، سبحان، اور آپ نے اشارہ کیا ابو بکر اور عمر کی طرف، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں ان کی اقتداء کرو میرے بعد۔ تو اس کے اندر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور گویا کہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ یہ دو ترتیب ان کی یہ ہوگی، اور اسی طرح ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے پھر کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا ہوتا، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، تو ان کی تو اتنی عمر ہی نہیں تھی، تو پھر ان کو چوتھا نمبر کیسے ملتا؟ ہاں وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی خواب کے اندر وہ آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے ڈول کھینچنے کے اندر ضعف اور کمزوری، ایسے علماء نے ایک تو یہ بھی کی کہ ان کی عمر یعنی آپ کے بعد بہت کم ہوگی، بہت جلد آپ سے ملنے والے ہیں، یعنی ان کی موت کی خبر بھی تھی، جیسے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کو کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اس میں نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ اشارہ تھا وفات کا، جیسے ابوبکر صدیق یہ سن کر رونے لگ گئے تھے۔ اللہ، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ دلائل کے ساتھ یہ واضح کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بیان کر دیا تھا، لیکن بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جن سے یہ چیزیں صحابہ کرام کے اندر واضح تھیں کہ وہی پہلے خلیفہ نامزد ہوں گے، اور ان کو ہی کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس صحابیہ سے بھی اگر کہا تو انہی کا نام لے کر کہا کہ آپ نے میرے بعد ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔